الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ جو محفل ہے تقسیم اسناد کی، اس محفل کی جو اصل ہے وہ ہماری اس شریعت کا بہت اہم حصہ ہے. چنانچہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اسی سے میں انشاءاللہ پھر کنیکٹ کر کے اس کو ربط بتاؤں گا. ایک تو سب سے پہلی جو آیت ہے جو ہم سب کو علم میں بھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن پاک کی جو ہے وہی کی ابتدا ہو. جیسے ہر نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت کے جو چیلنجز ہوتے تھے اسی حساب سے معجزہ بھی دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ آج کے اس مشین کے دور میں بھی اتنا آگے طب نہیں پہنچا ہے. اس زمانے میں صرف جو ہے حکیم کا دروازہ کھٹکھٹا کے آواز جو نکالتا تھا مریض، اسی پہ وہ سارے جو ہے دوائیاں لے کے باہر آ کے دے دیتا تھا دروازے سے باہر آ کے. چنانچہ تمام وہ چیز کر لیتے تھے اس زمانے کے حکما سوائے موت مردار کو زندہ کرنے کے. چنانچہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ نصیب فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اس زمانے میں سحر اور جادو جو حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا وہ اپنے بالکل عروج اور پیک کے زمانے میں پہنچ گیا تھا. یہاں تک کہ جو ساحرین ہیں اور جو نبی ہیں ان کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر موقع ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ایک عصا کے ذریعے سے پورے اس وقت کے جتنے ساحرین ہیں وہ سب ہار گئے اور سب ختم ہو گئے. چنانچہ ہمارے حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات دیے گئے. اس میں سے سب سے پہلی آیت جو علم کے بارے میں بتلاتی ہے یہی سب سے بڑا معجزہ بھی ہے حضور علیہ السلام کا، جو تا دم قیامت جو رہے گا وہ معجزہ جو ہمارے بیچ میں ابھی بھی ہے، ہر دوسرے دن بلکہ ہر روز ہر گھڑی ہر گھنٹہ جو معجزہ آج بھی انسان کو عاجز کیے ہوئے ہے وہ قرآن پاک ہے اور اسلامی شریعت کے علوم اور معارف ہے. چنانچہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ دوسرے علوم غالب آ گئے ہوں اور دوسرے علوم والوں نے اسلام کو نیچا دکھا دیا ہو. کبھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. چنانچہ جس زمانے میں یہ رومن جو منطق ہے، جب یہ فلسفہ اور منطق آیا، چنانچہ اس زمانے کے علماء نے اسی کے ذریعے سے انہی کے منطق اور فلسفے کے لے کے اور ان کو ہرا دیا اور اسلام کا اپنا ایک نظام اور فلسفہ اور منطق کو اسٹیبلش کیا اور اس کو منظم کیا. چنانچہ جب اقتصادیات یہ آخری دور میں اس آخری فتنے کے زمانے میں جب اسلام کو جو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے. اقتصادیات یا اکنامک جو ہے یا فائنانس جو ہے اسلام میں ہے. جو لوگ جو ہے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو عربی کے اساتذہ ہیں یا ہمارے عالم کورس کے طلبہ ہیں، کہ قدوری میں جو ہے 70 صفحے تو عبادات سے متعلق ہیں اور 200 صفحے معاملات سے متعلق ہیں. تو ہمارے شریعت میں معاملات اور فائنانس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. لیکن اس آخری دور میں یہ اکنامک یا اقتصادیات یہ ایک طرف سے اپنے عروج اور پیک پر پہنچا ہے تو دوسری طرف یہی فتنہ بھی ہے. اور اس وقت کا سب سے بڑا جو ہے جنگوں، اس تمام جنگوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو وہ صرف یہی اکنامک اور یہی یہ ملے گا. چنانچہ آج سے 100 سال پہلے مجدد وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت انگریز کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے جانوں کے دشمن بن کر نہیں آئے ہیں، یہ اکنامک کے خاطر آئے ہیں. یہ مالی اور معاشی طور پر اپنے معاشیات کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے. تو یہ چیز آج اور واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ معاشیات اور اکنامک کتنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. چنانچہ جب ہم اس سے ناواقف ہیں تو امت اس سلسلے میں بھٹکتی جا رہی ہے.
اسی چیز کو جو ہے حضرت کے خلفاء میں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بنوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 3 اکابر تھے، اور بہت سارے دیگر علماء اکرام بھی اس فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بیٹھکیں شروع کی۔ اسی میں حضرت الاستاذ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الاسلام یہ بھی ان محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ اکابرین چلے گئے، ان کا دور گزر گیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا کام، اور اس لائن کے مجدد کہے جانے کے لائق ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا کہ ان کو جو ہے اکنامک کا ٹیررسٹ کہتے ہیں یہودی، ان کے خلاف اکنامک کا بن لادن کہتے ہیں۔ اتنا زیادہ حضرت نے کام کیا کہ ان کی معیشت کو ڈبا دیا حضرت نے، بینکوں کے جو سودی بینکوں کے۔ چنانچہ ابھی قریب میں حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے، شکاگو سے، وہ بتلا رہے تھے کہ 2008-9 کے کرائسس جو حالات آئے تھے امریکہ میں، کوئی بینک نہیں بچا تھا اس وقت، سب بینک جو ہے ڈوب گئے تھے سوائے ایک بینک کے جو شکاگو میں تھا۔ چونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک یہودی کے بینک میں لوگ جا نہیں رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں رکھا تھے پیسہ؟ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ وہاں کے علماء نے کہ آپ جو ہے حضرت تقی صاحب والے پیٹرن کو اپنا لیں، وہ غیر سودی نظام ہے اس کو اپنا لیں، ہم آپ کے بینک میں جو ہے خود لوگوں سے، مسلمانوں سے کہہ کے آپ کے پاس پیسہ رکھائیں گے۔ جب 2008-9 کے اس میں سب کچھ ختم ہو گیا سارے بینکوں کا، لیہمن بردرز کی جو اقتصادیات کا جو دھکا لگا دنیا کو، اس میں جو ہے حضرت تقی صاحب کے اسی نظام کے تحت چلنے والا شکاگو کا ایک بینک باقی رہ گیا، پورے ملک میں ڈوب گیا۔ جب اس کو بلایا گیا اور معلوم کیا گیا بھائی کیوں آپ کا بینک کیسے بچ گیا، یہ اس نے کہا کہ اسلامی معیشت ہے، یہ ہے، سب سمجھایا۔ تو پھر یہودی جو ہے اس کو، دوسرے یہودیوں نے مانا نہیں کہ اس سے جو ہے ہم پورے مر جائیں گے اور جو ہے اسلام دوبارہ سے غالب آ جائے گا۔ تو یہ اسلام کی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آج جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے کم از کم ہر گاؤں، ہر علاقے میں یہ عالم، ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو تمام چیزوں کی رہنمائی کر سکے امت کی۔ یہ اتنا علم سیکھنا ہر ایک علاقے میں ایک آدمی ہو، اس کا فرض کفایہ ہے۔ دینی ضروریات کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اتنا جو ہے سیکھے رہنا فرض کفایہ۔ لیکن اس وقت افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ فرض کفایہ جو جانتے ہیں وہ علماء بھی اتنے اہم، یعنی معاملات اور خاص کر فائنانس، اقتصادیات کو نہیں جانتے۔ چنانچہ ہمارے ہندوستان میں اور علماء بھی ہوں گے، لیکن ہمارے برادر مکرم، ہمارے ساتھی حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم جو ہے، یہ معہد میں حفظ کیے، مظاہر سے انہوں نے جو ہے عالم کوسہ اور افتاء کیا، پھر اس سنجیدہ اور چیلنجنگ موضوع کو انہوں نے قبول کیا۔ چنانچہ ہندوستان میں اس وقت اس کا بالکل بھی کہیں بھی درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے سری لنکا گئے، وہاں 2-3 سال لگائے انہوں نے، وہاں سے پھر جو ہے ملیشیا گئے، پھر وہاں 3-4 سال 5 سال کچھ لگائے، پھر جو ہے یہ علوم سیکھ کے آ کر انہوں نے یہ شروعات کی۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی معہد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے افتاء کے بچوں کو بھی جو ہے اس سے پہلے جدید فائنانس کے اوپر جو ہے ان کی تمرینات وغیرہ کروائی تھی، درس وغیرہ لیا تھا۔ تو الحمدللہ 3-4 سال سے ان کا یہ ادارہ چل رہا ہے، بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی سخت تعلیم وہ تربیت کے نگرانی کے ساتھ چلاتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں لیتے، جو افتاء کیے ہوئے ذی استعداد بچوں کو لیتے ہیں اور اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہندوستان کے ہر بڑے ادارے میں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس وقت جو ہے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، ان کے اپنے جو ہے خود ہی پڑھاتے ہیں، تو جتنے بچوں کو وہ منظم طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں، اتنے بچوں کو لیتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری جو ہے اس ایک کام کے علاوہ انہوں نے تقریباً 15 کے قریب کتابیں جو ہے وہ تصنیف کی ہیں۔ میرے علم میں جہاں تک ہے غالباً حضرت جو ہے افتاء کے سال ہی 2 کتابیں لکھ دی تھی، افتاء کرتے کرتے بھی مظاہر علوم میں تھے، اسی وقت جو ہے شرح عقائد کی شرح عربی میں لکھ دی تھی، اور ایک موبائل فون سے متعلق بھی ایک کتابچہ لکھ چکے تھے۔ بہت تصنیف و تالیف کا اچھا ذوق ہے، ذوق سلیم ہے ماشاءاللہ۔ اسی میں سے ایک کتاب ابھی ان کے آنے والی ہے، بلکہ پوری تیار ہو چکی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی توثیق الدیون کی شرح کی ہے انہوں نے، 1200 صفحات میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، ایک ایک جلد جو ہے 600 صفحے، 2 جلد 1200 صفحات میں آ رہی ہے۔
اس کے پیچھے فقہ البیوع پر بھی ایک بہت بڑی بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام کتابیں اردو میں بھی کر رہے ہیں، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی کر رہے ہیں بیک وقت، کافی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آگے اپنے ادارے کے بارے میں اور فارغین کے حوالے سے وہ خود بتائیں۔